सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नहीं, पाकिस्तान के मौजूदा हालात पे तो रोज़ाना कोई ना कोई आपको हम खबर देते रहते हैं, क्या चल रहा है वहाँ पे। एक वीडियो मैं देख रहा था, मेरे पास मौजूद भी है 2-3 हिस्सों में। तो उसपे इश्तिहार ये चल रहा था कि शुफ ने रबुआ में डेरे जमा लिए, कुछ इस तरह का मफ़हूम था। और फिर 2 लोग भी उसके साथ मौजूद थे और बताया जा रहा था कि ये पहले अहमदी थे और अब इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। इसमें जो बढ़-चढ़ कर बताने वाली बात दूसरे लोग कह रहे थे, वो ये थे कि शुफ की वजह से ये लोग जो है, ये मुसलमान हो गए। शुफ का आप सबके इल्म में आपको पता ही है, वहाँ पे तो पाकिस्तान में तो उन्हें कहते हैं जी शुफ वाली सरकार, मुख्तलिफ नाम दिए गए हैं और बकौल उसके मुख्तलिफ लोगों को वो सेहतमंद करता है। बीमारों के लिए वो जनाब पता नहीं कौन सा दम दरूद करता है और वो फिर ठीक हो जाते हैं। देखिए, इसमें हकीकत कुछ भी नहीं है, सच कुछ भी नहीं है, मुकम्मल ये झूठ है। आप सबके इल्म में है, जो अक्ल रखने वाले लोग हैं उनको इस चीज़ का इल्म है कि मुकम्मल तौर पर ये फ्रॉड है। मैंने कहा थोड़ा-सा बताएँगे कि जिस तरह ये दूसरे लोगों को ठीक करता है, दूसरे जो मरीज़ जिस तरह के फरमाइशी प्रोग्राम चलते हैं, इसी तरह के फरमाइशी प्रोग्राम जो है वो मुसलमान करने के लिए भी बनाए जाते हैं और फिर इश्तिहार ये चलाया जाता है, उनकी तरफ से फिर बयानात दिए जाते हैं। वो ख़तून कह रही थी कि हमें आज पता चला है कि हमारे सर से कोई बोझ उतर गया, कुछ इस तरह का मफ़हूम था, मुकम्मल तो मुझे याद नहीं, लेकिन यही कह रही थी कि अब हम सीधे रास्ते पे आ गए हैं, पहले गलत रास्ते पे चल रहे थे। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि पाकिस्तान जहाँ पे इस वक़्त सबसे बड़ा कारोबार यही है, यही बिज़नेस है मज़हब का, और इससे बड़ी तिजारत कोई नहीं, मुनाफ़ा बख्श कारोबार है, क्योंकि इस पे अखराजात कुछ नहीं है। अच्छा, जो मुझे वहाँ पे समझ आई, रबुआ चिनाब नगर जो है, शायद उसकी मुस्लिम कॉलोनी में ये साहब बैठे हुए थे, क्योंकि मुझे कन्फर्म नहीं, मगर वहीं की वीडियो नज़र आ रही थी। वहाँ पे ख़त्म नबूवत के की कॉन्फ्रेंस भी होती है, बड़े-बड़े प्रोग्राम होते हैं साल में, बड़ी दूर-दूर से लोग आते हैं। जिस तरह रायमंड जाते हैं, ये इसी तरह यहाँ पे भी होते हैं और अरसा दराज से ये काम हो रहा है, मुद्दत हो गई है, मेरा ख़्याल कई साल हो गए, 30-40 साल। और ये जो मुस्लिम कॉलोनी की जगह है, बताया ये जा रहा है, जो हमारी इन्फॉर्मेशन है, कि ये भी गैर कानूनी तौर पे कब्ज़ा करके वहाँ पे मस्जिद वग़ैरह बनाई गई और उसी के सिलसिले में ये फिर वहाँ पे सिस्टम जो है वो चलाया गया। अब वहाँ पे ये भी मैं बता दूँ, अरसा दराज से तबलीग के वहाँ पे परवाने रहते हैं, बड़े-बड़े उलमा हैं वहाँ पे, बड़े-बड़े उलमा पूरी पूरे पाकिस्तान से आते हैं, फज़ल रहमान जैसे लोग भी वहाँ पे आते हैं। तो 2 लोगों को ये मैंने पहली दफ़ा वीडियो देखी कि जी इन्होंने मुसलमान कर लिया। ये बड़ा एक अहम सवाल है, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद अगर 2 लोग आपने मुसलमान कर भी लिए, तो ये कोई रिज़ल्ट नहीं है। और वहाँ पे नारे ये लगाए जा रहे थे कि अब लोग जो है बड़ी जल्दी शुफ के ज़रिए मुसलमान होने शुरू हो जाएँगे। पहली चीज़ तो ये है कि जो भी लोग इन पीरों फ़कीरों को मानते हैं, उनको पता होना चाहिए कि ये भी शिरक है। और आप लोग वहाँ पे देखते हैं पाकिस्तान में हर जगह पे दरबार, पीर, फ़कीर, उन्हीं की पूजा हो रही है। मैं अगले दिन देख रहा था, कब्र पे सजदे किए जा रहे हैं, फिर किसी के पाँव पकड़े जा रहे हैं, किसी के पाँव में गिरा जा रहा है। तो ये बदकिस्मती है इंसानियत की, कि वहाँ पे इनको नज़र नहीं आता कि इंसानियत की तज़लील हो रही है। सादा लोग हैं और उनको गुमराह करने में ये लोग बड़े माहिर हैं, बहुत खिलाड़ी है ये। आप देखते हैं कि आजकल सोशल मीडिया पे भी ये सब कुछ चल रहा है
اور ایک آدھا بندہ کبھی کوئی مسلمان کر لیں، پہلی چیز تو یہی ہے کہ پہلے خود بھی انہیں پتہ چلنا چاہیے کہ اسلام کیا ہے، تو پھر کھلبلی ڈال دیتے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ جناب بلے بلے ہم نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا، لیکن بنیادی طور پہ یہ سب فرمائشی پروگرام ہوتے، اور ہر جگہ پہ، ہر مذہب میں، ہر فرقے میں ایسے کمزور لوگ ہوتے ہیں جن کے میرا خیال ہے کہ جن کو خود بھی اتنی مذہب کی شاید علم نہ ہو، یا لالچ بھی دیا جاتا ہے کئی جگہ پہ، لیکن جو اصل مسئلہ ہے وہ میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ تو چلو جی تبلیغ کر کے ان کو دعوت دے دی، وہ مسلمان ہو گئے، لیکن جو احمدی ہیں وہ کیوں نہیں تبلیغ کر سکتے؟ ان کی تبلیغ پہ کیوں پابندی؟ یہ بڑا ایک اہم سوال ہے۔ وہ تو وہاں پہ تبلیغ کیا، کسی کو ویسے ہی سلام بھی کر دے تو شوف کی ٹیم کے یا تحریک لبیک کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ جا کے ان کے اوپر کیس ڈال دیتے ہیں 295 298 سے۔ تو یہ عدل نہیں ہے، یہ میں صرف بات کرنی چاہ رہا ہوں۔ کرسچن کو، ہندو کو، احمدی کو، اور جتنے بھی لوگ ہیں وہاں پہ، ان کو مکمل طور پر یہ حقوق حاصل ہونے چاہیے کہ وہ اپنے مذہب کی، اپنے فرقے کی، اسلام کی، جو بھی جس طرح آپ دعوت دیتے ہیں وہ بھی دیں دعوت، وہ بھی لوگوں کو بتائیں کہ کیا فرق ہے۔ اس کی مثالیں آئے دن آپ کے سامنے گزرتی ہے کہ پاکستان میں اسلام چل رہا ہے، وہ بھی میرا خیال کسی سے چھپا ہوا نہیں۔ تو یہ جو پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، اس کا یہ فائدہ جو ہے وہ ناجائز اٹھایا جاتا ہے، اور یہاں پہ بحث آپ کسی کے ساتھ کر نہیں سکتے، بات چیت کسی کے ساتھ کر نہیں سکتے، کسی کو دعوت دے نہیں سکتے۔ کوئی دعوت دے تو کہہ دیتے جناب اس نے جو آرڈیننس ضیاء الحق نے بنائے تھے یا بھٹو کے قوانین تھے اس کی خلاف ورزی کی ہے، اس کو آپ جیل میں ڈال دیجیے۔ یہ ہے سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا، اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بھی اتنا اچھا آپ نے جو اسلام کا نمونہ پیش کیا ہوگا۔ پہلے تو اسلام میں کہاں ہے کہ آپ لوگوں کو بیوقوف بنا کے تو کہ آپ کو صحت ہوگی یا کسی کو فالج ہے تو میں ٹھیک ہو گیا ہوں، کسی کو کچھ ہے، پھر اس کے اشتہار چھپائے جاتے ہیں اس علاقے میں آ رہا ہی ہے۔ انگلینڈ میں بھی بڑی مارکیٹ ہے اس کی۔ تو یہ اصل جو اسلام ہے اس سے ہٹ چکے ہیں یہ لوگ۔ آپ دیکھیں سعودی عرب ہے، میں اکثر ذکر کرتا رہتا ہوں کہ وہاں پہ جو اسلام ہے وہ آپ سب کے سامنے شرک نہیں ہے۔ خانہ کعبہ میں بھی جائیں تو وہاں بھی کوئی ایسی حرکت کرے تو پولیس اسے یا وہ جو محافظ ہوتے ہیں وہ روک رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ اجازت نہیں ہے۔ کئی دفعہ آپ نے ویڈیوز میں دیکھا، قبروں پہ جا کے کوئی وہاں پہ آپ نے دیکھا کوئی ایسے حالات نہیں ہے، کوئی مزار نہیں ہے، کوئی دربار نہیں ہے، کوئی درگاہ نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، اور وہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں پاکستانی جاتے ہیں، لیکن وہاں سے لے کے کیا آتے ہیں یہ سمجھ سے باہر ہے، کیونکہ اگر کچھ لے کے آئے تو پاکستانی قوم کی حالت بدل جائے، پاکستانی قوم کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو تبدیل کر رہے۔ تو یہ رزلٹ جو نکل رہی ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو ان لوگوں سے یا ان لوگوں نے جو اسلام کو نقصان پہنچایا وہ تو ہے، جو اس معاشرے کا بیڑا گرک کیا، جو اس قوم کا بیڑا گرک کر دیا۔ کئی دفعہ بڑی شرمندگی ہوتی ہے، کوئی کسی مزار پہ دھمال ڈال رہا ہے، کبھی کسی کا عرس منا رہے ہے، کبھی کسی کا عرس منا رہے ہیں، اور اپنی طرف سے یہ دعوت دے رہے جی اسلام کی دعوت ہے۔ پہلے اپنا جو آپ دعوت دے رہے اس میں یہ دیکھیں کہ اسلام میں کہاں لکھا ہوا کہ آپ لوگوں کو بیوقوف بنائیں، لوگوں کو جعلی طریقے کے ساتھ طریقہ وعدہ ڈال کے تو دماغی طور پہ مفلوج کر دے، اور کہ جی ہم ان کو صحت مند کر رہے ہیں۔ پھر وہاں پہ اسپتالوں کی کیا ضرورت ہے، کیا ڈاکٹروں کی کیا ضرورت ہے جب شف ہے، اور بھی چھوٹے چھوٹے شف۔ میں پچھلے دنوں کہہ رہا تھا کہ پیر صاحب کو جو کہتے کہ ہمارے لیے دعا کرے اور ان کو جا کے پیسے دے کے آتے، اس نے خود محافظ رکھے ہوتے ہیں، وہ خود پہرے میں سوتا ہے کہ کوئی مجھے مار نہ جائے، اپنی حفاظت نہیں یہ لوگ کر سکتے۔ یہ شوف کے آگے پیچھے یا دوسرے جو بڑے بڑے ماں یا جو بڑے بڑے پیر فقیر ہے، جو پیر ہے ان کے آگے پیچھے دیکھے کیسی پروٹوکول ہوتی ہے۔ تو یہ جو ناانصافی ہے
یہ ختم ہونا چاہیے پاکستان. ایسے تمام قوانین ختم کر کے ایک دوسرے کو دعوت دیں, ایک دوسرے کو بتائیں کہ اسلام کیا ہے, احمدی بھی بتائیں, یہ بھی بتائیں لوگوں کو, تاکہ پتہ چلے کہ اصل حقیقت کیا ہے. تو سال 6 مہینے میں ایک آدھا بندہ لے آتے ہیں اور پھر اس کو ٹی وی پر بٹھا کے بڑی پبلکسٹی شروع ہو جاتی. میں کسی کی وکالت نہیں کر رہا, مگر میں عدل کی بات کر رہا ہوں. پھر وہ ویڈیو بار بار چلائی جاتی ہے تاکہ لوگ دیکھیں کہ بہت بڑا کارنامہ انجام دیا. ان کی تصویریں بورڈ میں لگا دیں گے, لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلے جو حقیقی اسلام ہے اسے سمجھنا چاہیے. پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ کس راستے پہ چل رہے ہیں. یہ سادہ لوگ پاکستان کے, ان کا انہوں نے کیما کر دیا ہوا ہے, جس طرح ان سے لوٹ مار کا طریقہ شروع کیا ہوا. کل میں ایک دیکھ رہا تھا, وہ موبائل پہ لگا ہوا ہے, کوئی 25-30 سال کا ہوگا, اور ایسے لوگ دیکھے اس کے پاؤں کا ہاتھ لگا. یار کہاں پہ پہنچ گئے آپ لوگ, کس شرک میں پڑ گئی ہیں؟ خدا پہ بھروسہ ہی نہیں رہا آپ کو. ابھی خدا پہ اگر بھروسہ ہو تو یہ آرڈیننس بنانے کی کیا ضرورت ہے وہاں پہ؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ بحث نہیں کر سکتے, کسی کے ساتھ بات چیت نہیں کر سکتے, اس قابل نہیں ہے کہ کسی کے سوال کے جواب دے سکے. تو مذہب میں تو جبر ہے ہی نہیں, زبردستی یہ جو سسٹم چلایا جا رہا ہے بہت خوفناک ہے. اور آپ غور کریں 30-40 سال پہلے کے حالات اور آج کے حالات میں زمین آسمان کا فرق پڑ چکا ہے. اپنے نوجوان نسل کی حالت دیکھیں اور پچھلے 40 سال پہلے جو لوگ تھے ان کی حالت دیکھیں, تو آپ کو یہاں سے فرق نظر آ جائے. تو میرا خیال ہے کہ یہ شرک سے بچنا چاہیے, اور ایسے تمام قوانین جو پاکستان میں بنے ہوئے انہیں ختم کرنا چاہیے. لوگوں کو ایک دوسرے سے ملنے جلنے کے لیے آزادی سے دعوت دے ایک دوسرے کو, اور اس سے شعور آئے گا. اس سے جو بھی حق اور سچ بھی ہوگا وہ اپنی دعوت دے گا, وہ دلائل کے ساتھ ایک دوسرے کو آپ مطمئن کر سکتے ہیں. یہ میں نے کہا آپ کو بتا دوں. چینل کو سبسکرائب کر لے, جڑے رہے ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں.